تو امام الانبیاء امام اعظم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو اتھارٹ کیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جب میرے زد پڑتی ہے جذبات پر، میری جسم پر، میرے کاروبار پر، تو کہتا ہے یار گل تو ٹھیک ہے لیکن فلاں مولوی آخیا ٹھیک ہے، وہ مولوی چنگا تاں لگا اس کیا سود تے لہ لہ گٹی، وہ مولویاں تاں گالا پہ اس کیا نہیں نہیں سود ہے یہ حرام ہے. اب بتائیں سور بھی حرام ہے، سور کا تو نام لینا نہیں پسند کرتے ہے نا، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ سور کا نام لو. سور کا نام تو خنزیر قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا خنزیر، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. ہاں جی، سور کا تو ذاتی تجھے نقصان معمولی سا ہوگا کہ تم نے حرام کھایا. شراب ہے حرام ہے، سود کتنا 70 درجے ہیں گناہ کے سود کے، اور سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے. مجھ کو حرام ہاں نہ سور نہ نام نہ کہ نہیں، زبان پلیت ہوئی گئے سی یار ہیں جی. تے سود منڈ کے کھا، جس سے تیرا ایمان کیا تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. سور کھانے والا جنگ نہیں لکھا، صرف اس کو کہا یہ حرام ہے. شراب پینے والے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. سود والے کے کیا بولا؟ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس لیے میرا بھائی اصل کو پہچانو. اصل تمہیں پہچان آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، پھر یہ جو تم بیماریوں میں گھوم پھر رہے ہو نا، اللہ تمہیں ان سے بھی نجات دے گا. کیوں کہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے خطاب دیا، اس کا نام ہے رحمت للعالمین. کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے. قرآن نے فرمایا نا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. جن کا نام لینے سے تم درود پڑھو تو تمہارا یہ جو بیٹھا ہوا ہے غلطیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا، یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہوں پر قلم پھیرنے. یہ ایسی دعا ہے درود میں. تو جس کی بات مانیں گے تو رحمت نہیں ہوگی. صرف نام لے کر درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے نہیں تو رحمت آئے گی. اس لیے میرے بھائی رحمت العالمین کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، قرآن اور حدیث. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی حدیث. جو اس کو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا کبھی اس کو وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. آج ہم نے انگوٹھے چومنے کے لیے رکھ لیا، نعتیں پڑھنے قوالیاں گانے کے لیے رکھ لیا. عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ عمل دور سے بھی نہیں ہے. یہ جی گستاخ ہیں بزرگوں کے. دنیا میں سب سے بڑا گستاخ بزرگوں کا، والدین کا گستاخ بے نمازی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے والدین کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کا حق ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو مرنے کے بعد، ہے نا؟ تو وہ جو نماز پڑھے گا تو کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی ہماری نمازیں بڑی بے نمازی ہیں جی، ہماری اولادیں نافرمان ہیں جی، دعا کریں ہمارے آخرت کا توشہ بن جائیں. تو تم نے اس کو دیا کیا ہے؟ پڑھتا نا گھر میں نوافل. تیرا بچہ دیکھتا یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا
نہ تو نے پڑھا نہ تیری بیوی نے. آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نوافل پڑھا کرو. اور نوافل مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں. یہ بچہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے. جب ہر وقت ٹی وی موبائل لگا ہوگا تو وہ کیا کبھی مانے گا یہ برائی ہے؟ تو یہ والدہ کی گود، والدین کی گود ہوتی ہے جو آدمی کی تربیت کرتی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی یہ باتیں ہیں جس سے آج امت اتنی دور ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہ اوپر سے کوئی رحمت آ رہی ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورم، فی بصری نورم، این یمینی نورم، سمعی نورم، یمینی نورم، فوقی نورم، تختی نورم، امامی نورم، خلفی نورم، اجلدی نورم. اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے زبان کو نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے پیچھے نور پر. یہ سارا آپ نے فرمایا میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے. ہے دعا نہیں؟ اب پڑھتے تھے نا صبح سنتوں کے بعد، آپ سب پڑھتے تھے نا. یہ تو کس کو آتی ہے؟ نور کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کا گند نکل جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے یہ مانگنا. صبح فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھیں، جسم کے ایک حصے کے لیے ایک حصے میں خیر ہو جائے گی. فی لسانی نورم، وسبی نورم، لحمی نورم، دمی نورم، شعری نورم، بشری. میرے بالوں میں نور کر دے، میرے چہرے پہ نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے. یہ دعا ہے. کس کو آتی ہے؟ کس نے سیکھی؟ کس نے سکھائی؟ جب مانگو گے تو وہ دے گا نا. دعا مانگنا علیحدہ ثواب ہے. جب مانگو گے اللہ فضل کرے گا. تمہیں کس پہ لگا دیا؟ دنیا پہ. منگی جا، گڈی منگ، کاراں منگ، کوٹھیاں منگ، اولاد سے فیوچر. یہ تیرا فیوچر ہے کہ اے افسر بن جاوے، باہر دے ملک جا کے پی ایچ ڈی کر رہے. پچھو باپ اتوں ہی فون ہی کہندا ٹاٹا بابا اتنے میم کر لیتی، ہن تو بہ جا پنڈ جا. ہن میرے کو کرایہ نہیں بھیجنا ہوندا شہر دا. پیور ہوندا میرے کو آ جاتا، سیلفی صاحب پترا پڑھایا، اتنے وگے زمین ویچ کے اس امریکہ بھیجیا. ہوں اتنے زنانی کر کی تے اساں کہندا جی چھوڑو، ہن میرے کو کرایہ نہیں دین ہوندا، تساں وجو گھر گراں گھر پیا ہے خالی. اللہ اکبر. کیا دیا اس کو؟ اس لیے اولاد ہوتی ہے. اولاد اس لیے اللہ تو قرآن میں بتاتا ہے، اپنی ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیسے مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ بتا رہا ہے والدین کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی کبیرہ گناہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو، ان کو عزت دو، ان کی اچھی بری بات کو برا نہ منایا کرو. جب تم 100 بار پوچھتے تھے بچپن، بابا اے کہ وے، بابا اے کہ وے، وہ دسی جاندہ سی. تے پیو ایک باری کہدا پتر ہے دوائی، ابا اے کہ لکھی ہوئی ہے نا. آخیا جو لے آساں کہ ہن کان کھانے پہ ہو. تو پتر پیو نو کہندا پیا، ماں نو کہہ رہا ہے. یاد رکھنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد وہ والدین کی نافرمانی. تیسرا بڑا گناہ جھوٹ، جس کو میں نے اپنے کلچر میں اپنے خون میں شامل کیا ہوا ہے. مذاق سے بھی جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. اور جھوٹے پر اللہ نے کیا کیا؟ خود اللہ نے لعنت کی. کس بعض گناہوں پہ اللہ نے خود نہیں لعنت کی، لیکن جھوٹے پر اللہ نے خود لعنت کی. مگر میں جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب الیک. چلو میرا بھائی